کہ جس طرح ایک گاڑی کو ٹیون کیا جاتا ہے، جب وہ چلتی رہتی ہے تو اس کے بہت سارے حصوں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب انسان اس کی ٹیوننگ کرواتا ہے تو اس کے بعد اس کے چلنے کے انداز کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے، گاڑی سموتھ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہمیں مشکل لگتی تھیں، رمضان المبارک آیا، گاڑی ٹیون ہوئی، وہی چیزیں قدرے آسان ہو گئیں۔ اب اس کے بعد گاڑی دوبارہ موٹر وے پر چڑھنے لگی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جائزہ لینا ہے کہ اس ٹیوننگ کا ہماری عملی زندگی میں فائدہ ہوا ہے یا نہیں۔ اگر تو ٹیوننگ کے بعد گاڑی کے اندر بدلاؤ آیا ہے تو پھر بڑی مبارک کی بات ہے، اور اگر گاڑی دوبارہ اسی جگہ پہنچ گئی ہے جہاں 30 دن پہلے کھڑی تھی تو پھر فکر کرنے کی بات ہے اور توبہ کرنے کی بات ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک گزر گیا، مسئلہ یہ ہے، ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے حاصل کیا کیا۔ یہ کچھ دینے کے لیے آیا تھا ہمیں، تو ہم نے کیا لیا ہے اس سے۔ ہر شخص یہ جائزہ لے کہ پہلے وہ کہاں کھڑا تھا اور اس کے بعد آج وہ کہاں کھڑا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ایک چیز کا تو ہم نے اچھے طریقے سے جائزہ لے لیا کہ بہت سارے کام جن کو ہم کہتے ہیں یہ مشکل ہیں، یہ نہیں ہوتے، وہ ہم نے کر لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کرنے پہ آئیں تو کر سکتے ہیں، اگر ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ غیر رمضان میں ہر شخص کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے۔ جس کو کہیں وہ کہتا ہے صبح جاگ ہی نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر رمضان میں یہ مشکل تھا، لیکن جب ہم کرنے پہ آئے رات کو بھلے ہم کتنے ہی دیر سے سوئے، صبح ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں بلکہ سحری کے وقت سے بھی بہت پہلے اٹھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیت باندھ لی، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ چلو سحری کرنے کے لیے یہ اٹھنا ہے، لیکن اٹھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے زندگی کے خانہ خیال میں کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہے کہ اگر ہم صبح سحری کے وقت اٹھنا چاہیں، تہجد کے وقت اٹھنا چاہیں، تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی نیت اور تھوڑا سا ارادہ پختہ کرنے کی دیر ہے، اٹھ سکتا ہے بندہ۔ چلو تہجد کے لیے نہ صحیح، کم از کم فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کے لیے اگر ہم اٹھنا چاہیں تو اٹھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم بہانہ بنائے رکھیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے یا اٹھ جائیں۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ شروع ہوا تو ہم نے مقصد پڑھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب ہم نے کوشش یہ کی کہ حتی الامکان رمضان المبارک میں پرہیز کریں۔ یہ بہت ساری چیزوں سے ہم نے پرہیز کیا، سب سے بڑا پرہیز تو ہم نے کھانے پینے سے کیا جی، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر انسان کچھ چیزوں کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، یہ اس کی اپنے اوپر ہے کہ وہ نیت اور ارادہ کر لے کہ میں نے چھوڑنی ہے چیزیں تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور جب ارادہ اور نیت ہی نہ ہو تو پھر ہزار بہانے، پھر آدمی کہے یہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں رمضان المبارک شروع ہوا، مسجدیں بھرنا شروع ہو گئیں۔ اب وہ جو مسجدیں بھری ہیں وہ کوئی خلائی مخلوق تھوڑی تھی جو کہیں سے آ گئی ہے، ہمارے ہی دائیں بائیں کے لوگ تھے۔ صرف کیا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہوئی، مسجدیں بھر گئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک گزرنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی، ہم نے نماز کی پابندی شروع کی یا نہیں کی۔ اگر تو اس ٹریننگ کے بعد بھی
ہماری روٹین یہیں پر بندھی رہتی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور اگر چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی سے گلہ نہیں، ہماری اپنی نیت ہی درست نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ایک تعلق جڑ گیا۔ چلو میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی پورے رمضان المبارک کے پورے روزے میں ایک سپارہ پڑھتا ہے، جس طرح بھی اس کے پاس ٹائم تھا کوشش کر کے اس نے کوشش کی کہ ایک قرآن پاک تو میں کم از کم رمضان المبارک میں ختم کر لوں۔ اگر ہم کرنے پہ آئیں تو پورے مہینے میں ایک قرآن پاک یعنی ہر روز کا ایک سپارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر رمضان میں سارے دن میں کم از کم ایک رکوع تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد بیٹھیں تو زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ایک جو ہمارا تعلق جڑا ہے وہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی جڑا رہے تو پھر خوشی کی بات ہے، اور اگر دوبارہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو رکھ کر بھول جائیں، پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے پڑھنا بھی ہے یا نہیں، تو پھر سمجھیں کہ ہم نے معاملات کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کی عادت ہے۔ آپ دیکھیں ہر شخص لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا روزہ نہ ہوتا پھر میں تینوں دسدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے نے روکا ہے آپ کو، آپ کے غصے کو روزے نے کنٹرول کیا ہے، آپ کی گالیوں کو روزے نے کنٹرول کیا ہے، آپ کی بدتمیزیوں کو روزے نے کنٹرول کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، لیکن اگر نہ بچنا چاہیں تو اس کا ذمہ دار آپ صرف اور صرف اپنی ذات کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر بریکیں لگائی ہیں، اب بریکوں کا استعمال کرنا ڈرائیور کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ بغیر بریک کے گاڑی کو چلاتا ہے یا بریک کا استعمال کر کے چلاتا ہے، کہاں تیز چلانی ہے کہاں آہستہ چلانی ہے، یہ اس کے اپنے کنٹرول میں اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو رمضان المبارک کے بعد بریکوں والی گاڑی ہے اور گاڑی کی بریکیں تھوڑی ٹائٹ ہو گئی ہیں، اگر کچھ چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ اگر رمضان میں یہ کہہ کر ہم کر سکتے ہیں کہ میرا روزہ ہے اس لیے میں یہ نہیں کر رہا، تو غیر رمضان میں بھی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ اللہ کا حکم ہے ایسا نہیں کرنا تو میں ایسا نہیں کرتا۔ تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک میں ہماری گاڑی کی بریکیں ٹائٹ ہوئیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہوئیں تو پھر فکر کی بات ہے، اور اگر ہو گئی ہیں تو پھر اس کا استعمال پورے سال کے اندر نظر آنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات کی عادت پڑی۔ ہر شخص نے اپنی کوشش کے مطابق اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ ضرور دیا۔ اگر کسی نے 1000 روپیہ پورے مہینے میں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا بہت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر رمضان میں ہم 1000 روپیہ پورے مہینے میں خرچ کر سکتے ہیں تو غیر رمضان میں 100 روپیہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ تو کم از کم 100 روپیہ نیت بنا لیں کہ ہم غیر رمضان میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، زیادہ کریں گے تو یہ اور برکت کی بات ہے۔ اسی طرح سیلف کنٹرول ہے، ہمارے اندر سیلف کنٹرول آ گیا اور ہم نے خواہشات کو پورا کرنے کی بجائے اللہ کے احکامات کو پورا کیا۔ ہم نے بہت سارے کاموں نے ہمیں ستایا کہ یار یہ والا کام کرنے کے لیے رہ گیا ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں یار پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز ضروری ہے۔ وہ کام اگر 10 منٹ لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کے اپنے ذہن پر کہ آپ کے لیے ضروری کیا ہے۔ نماز کی عادت بنانے کے لیے سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ جملہ شامل کر لیں کہ ضروری کام کون سا ہے۔ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، جماعت کا وقت ہو جائے اور آپ کے سامنے کوئی اور کام بھی ہو تو فوری طور پر اپنے آپ سے اپنے ذہن سے سوال کریں میں یہ کام کروں یا نماز پڑھ لوں۔ اپنے ذہن سے سوال کریں، جو ضروری ہے وہ کر لیں، تو اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ضروری نماز ہے، اس کا ایک اپنا وقت ہے، یہ وقت ختم ہو گیا تو پھر ختم ہو جائے گا اور دوسرے کام کا وقت وسیع ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ آلو لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ نے آلو خریدنے اور دوسری طرف جماعت کا وقت ہے، وہ آلو 10 منٹ بعد بھی خریدیں گے تو کوئی قیامت آنے والی نہیں۔ پہلے نماز ادا کر لیں۔ تو سیلف کنٹرول ہمارے اوپر تھا، ہم اپنی گاڑی کو جیسے موڑنا چاہتے تھے
ہم موڑ لیتے تھے، اسی طرح غیر رمضان میں بھی ہماری گاڑی کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اگر موڑنا چاہیں تو موڑ سکتے ہیں اور موڑنا چاہیے۔ پھر وقت کی قدر ہم نے رمضان المبارک سے سیکھی۔ سحری وقت پر، افطاری وقت پر ایک ایک منٹ ہم دیکھتے تھے۔ اسی طرح نماز کے اوقات بڑے وقت پر ہم ادا کرتے رہے، مطلب کہ ہماری زندگی میں ڈسپلن آیا۔ ہم ڈسپلن لانا چاہیں، ایک ترتیب لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ باقی تمام کاموں کے ہجوم میں نمازوں کے اوقات کو ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کھانے پینے کے اوقات کو ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ صبح کھاتے ہیں، سارا دن نہیں کھاتے، گزر ہی جاتا ہے نا، کو مرتے تھوڑی ہیں۔ اب سارا دن جو ہے وہ جانوروں کی طرح چرتے رہنا، یہ بھی کوئی بہادری نہیں ہے۔ رمضان المبارک نے گویا ہمیں بتایا کہ کھانا تو صبح و شام کا ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے رواج ہے نا کہ ہم نے 3 ٹائم پہ کھانا ہے، بھوک لگے یا نہ لگے۔ ویسے تو کھانے کا تعلق بھوک کے ساتھ ہے نا، ہمارے کھانے کا تعلق بھوک کے ساتھ نہیں، ہمارے کھانے کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے۔ دن کو ہم نے کھانا ہے، بھوک لگی ہے یا نہیں لگی، ٹائم ہو گیا لہذا ہم نے کھانا ہے۔ اسلام نے یہ تصور ہی نہیں دیا۔ یہ رمضان المبارک کا تصور ہی دنیا کا سب سے بہترین تصور ہے، صبح کھا لے اور پھر شام کھا لے۔ اس لیے اگر ہم ڈسپلن لانا چاہیں اپنی زندگیوں پر تو لا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ہمارا ماحول اور ہماری صحبت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ اگر ٹیلی ویژن پر بھی بیٹھے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اچھا دینی پروگرام دیکھ لیں، کوئی تلاوت قرآن پاک سن لیں، کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں، کوئی اور اچھی واعظ و نصیحت والی بات سن لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آف لائن اور آن لائن صحبت اور ماحول دینی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو ہم دینی بنانا چاہیں تو وہ ساری زندگی کے لیے بھی بن سکتا ہے۔ ادھر رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اور ادھر وہ اسی طرح دوڑ کے جا رہے ہیں جس طرح ہم رمضان المبارک سے پہلے تھے۔ اور سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا بلنڈر جو ہماری قوم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کو دنیا عبادت کا مہینہ سمجھتی ہے، حالانکہ رمضان المبارک عبادت سے زیادہ تربیت کا مہینہ ہے۔ عبادت تو پورے سال میں ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ صرف رمضان المبارک میں نماز فرض ہے تو باقی 11 مہینوں پر فرض نہیں ہے، یا برائی سے بچنا اور نیکی کی طرف چلنا یہ صرف اور صرف رمضان المبارک میں فرض ہے اور باقی مہینوں میں فرض نہیں ہے۔ یہ احکامات انسان کی ساری زندگی پر لاگو ہیں۔ ہمارا یہ غلط تصور ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نماز پڑھنی ہے، ادھر رمضان رخصت ہوا ادھر نماز بھی رخصت ہو گئی، ادھر رمضان رخصت ہوا ادھر ہمارے اندر جو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا تھا وہ بھی رخصت ہو گیا، ادھر رمضان رخصت ہوا اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا تصور ختم ہو گیا، ادھر رمضان المبارک رخصت ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہم خرچ کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ چیز ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان المبارک میں کوئی زیادہ نمازیں فرض ہیں یا رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے۔ عبادت کا مہینہ ہے، اس کے اندر باقی مہینوں کی بنسبت ثواب زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف اور صرف رمضان ہی عبادت کا مہینہ ہے، لہذا رمضان گزرنے کے بعد ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں۔ رمضان المبارک تربیت کا مہینہ ہے، ہم نے اس میں تربیت حاصل کرنی ہے، ٹریننگ حاصل کرنی ہے تاکہ آئندہ سال جو ہے وہ ہمارا آسانی سے گزر سکے۔ 11 مہینے گاڑی چلتی ہے تو گاڑی کے اندر مختلف قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو 1 مہینہ وہ ورکشاپ پہ کھڑی ہوتی ہے اور ایک ایک چیز اس کی ٹھیک ہوتی ہے، تو اس کے بعد جب وہ گاڑی چلتی ہے تو اس گاڑی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں نا، کامیاب روزے دار اس کو تو گنا ہی نہیں نہ گیا کہ جو رمضان المبارک آسانی سے گزار دے۔ رمضان المبارک تو چلو لوگوں کے دیکھا دیکھی صحیح ہم نے گزار دیا کچھ عبادت و ریاضت کر کے، اصل کامیاب شخص وہ نہیں جو عید تک عبادت کر لے، اصل کامیاب وہ ہے جو عید کے بعد بھی عبادت کو اپنی عادت بنائے، رمضان المبارک کے بعد بھی عبادت اس کی زندگی کا حصہ بنے۔ اور سب سے بڑا حاصل جو ہمیں حاصل ہونا تھا وہ کیا تھا روزے میں؟ الصوم لی وانا اجزی بی،
روزہ میرے لیے ہے، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہوں۔ اب ہر عبادت کی، ہر نیک کام کی جزائیں مختلف ہیں۔ یہ کام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو یہ چیز ملے گی۔ لیکن روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز کا نام ہے۔ آپ روزے سے ہیں، آپ روزے سے نہیں ہیں، یا آپ کی ذات کو پتہ ہے یا اس رب کو پتہ ہے، بس کسی دوسرے بندے کو نہیں پتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ اب یہ راز جو کہ اللہ اور بندے کا ہے، اس لیے رب نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ راز تیرا اور میرا ہے، اگر یہ برقرار رہے گا تو اس کے بعد تجھے ملے گا کیا؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یہ میرے اور تیرے درمیان راز ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بھی، اور اس کی جزا بھی میں ہوں، یعنی جب انسان روزہ رکھے گا تو اسے رب مل جائے گا۔ حاصل رمضان کیا ہے کہ ہمیں رب مل جائے، اور اگر کسی انسان کو رب مل جائے تو اسے اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے۔ رمضان المبارک میں ہم نے دیکھنا ہے جب رب مل جائے نا تو بندے کے اطوار بدل جاتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب رب مل جاتا ہے نا تو پھر اس انسان کی زندگی، غافل انسان کی زندگی نہیں رہتی، پھر اس کا چلنا پھرنا رب کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا رب کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کا گفتگو کرنا رب کے لیے ہوتا ہے، اس کا کسی کے ساتھ چلنا بھی رب کے لیے ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ نہ چلنا بھی رب کے لیے ہوتا ہے۔ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، خود نیکی کے کام کرتا ہے، خود برائی سے رکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو سب سے بڑا تحفہ ہمیں ملنا تھا یا ملا ہے وہ ہے رب کی ذات۔ یہ بالکل اسی مثال سے آپ سمجھ لیں جس طرح وہ محمود کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہیرے اور جواہرات کا منہ کھول دیا اور اپنے تمام غلاموں کو اور خادموں کو کہا کہ جاؤ، جس کو جو شے چاہیے، جو جس شے پہ ہاتھ رکھے گا وہ شے اس کی ہے۔ اور اس کا ایک بڑا معروف غلام تھا، ملازم تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ اس نے محمود کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا تو محمود نے کہا کہ جاؤ، باقی دنیا لے رہی ہے تو تم بھی لو جا کے، تم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سارے دولت لیں گے اور میں نے وہ بادشاہ لے لیا ہے کہ جس کی ساری دولت ہے، اب اس کے بعد مجھے کسی شے کی کمی نہیں۔ تو جسے رب مل جائے گا تو پھر اسے دنیا داری کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں کہ ساری کی ساری بادشاہت میرے رب کی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، کائنات کی ہر شے اسی کے کنٹرول میں ہے۔ تو جس انسان کو رمضان المبارک کے بعد رب مل جاتا ہے پھر اسے دنیا کی اور کسی شے کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر رب مل گیا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہمارے انداز یہی رہیں گے، وگرنہ وہ فوری طور پر بدل جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑا مقصد بدلاؤ ہے۔ اگر آ گیا ہے تو مبارک ہو، اور اگر نہیں آیا تو نیت فرما لیں رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی ہماری روٹین وہی رہے گی جو رمضان المبارک میں ہے۔ بہت جلدی 1-2 دن ہیں وہ گزر جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ہم غیر رمضان میں ہوں گے۔ تو جائزہ ہم نے یہ لینا ہے کہ ٹریننگ کے بعد ہماری گاڑی میں کیا بدلاؤ آیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی حقیقی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔